السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں زال ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق۔ علی امین گنڈا پور کی جو میڈیا سے گفتگو ہے وہ میڈیا پر سوشل میڈیا پر بہت گرم ہے، کیونکہ انہوں نے سوشل میڈیا کو بھی ان گائیڈڈ جو ہے وہ میزائل قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان ڈراموں کی وجہ سے ہی عمران خان رہا نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن تنقید کا نشانہ ان لوگوں کو بنانا چاہیے جو ان سب کی وجہ ہیں۔ اس کی کیا انسائٹس ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی بہن روبینہ خان نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے، اور بڑا سخت ٹویٹ ہے، اور یہ بش ابھی بھی ان کی فیملی کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ اس کی کیا انسائٹس ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان مائنس کی باتیں ہو رہی ہیں، پارٹی ہائی جیک کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو بھی ہم زیر موضوع لائیں گے۔ اس کے علاوہ جناب کل اسلامی ممالک کی کانفرنس ہوئی دوحہ میں، قطر کی سربراہی میں۔ کیا ایک بار پھر اسلامی ممالک نے بیٹھ کر صرف مذمت سے کام چلایا، یا کوئی ان کے ایجنڈا میں یا اعلامیہ میں کوئی پریکٹیکل اسٹیپ انکلوڈ تھے؟ اور ان سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گی سینئر صحافی و تجزیہ کار ثنا مرزا صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا کیا حال ہے جناب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کیسا گزر رہا آپ کا ویک پورا؟ اب تو میرا خیال اتنا مصروف ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا ویک اور ویکینڈ کا۔ ہاں لیکن اسلام آباد کا موسم بدل رہا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں، ہر طرف بیمار ہے نا لوگ، گلا خراب، ڈینگی اور یہ چیزیں بڑی زیادہ ہو رہی ہیں آج کل، تو اس لیے لوگوں کو تھوڑا سا مچھروں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ سیاسی اور غیر سیاسی دونوں مچھروں سے۔ اچھا، ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں تو مچھروں سے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن یہ ہم پی ٹی آئی سوشل میڈیا سے احتیاط کیوں نہیں کرتی؟ مطلب سب کچھ ٹویٹ میں ہوتا ہے یا سوشل میڈیا پر ہی ہوتا ہے؟ اور جب پوچھو تو کہتے ہیں ہم اسے ہونی نہیں کرتے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن دیکھیں، ایز اے پولیٹیکل پارٹی آئی ریسپیکٹ دیم، اس کی وجہ ہے، دیکھیں یہ تو اپوزیشن کے حوالے سے گورنمنٹ بھی مانتی ہے کہ پاپولیرٹی میں پی ٹی آئی کا کوئی اس وقت مقابلہ نہیں ہے، لیکن جو سنگین غلطیاں پی ٹی آئی سے ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ الٹا فائدہ دینے کے بجائے نقصان دے رہی ہیں۔ پھر یہ کہ وہ اپنی ساری ہنڈیاں جو ہیں وہ بیچ چوراہے میں ہر تھوڑے دنوں کے بعد پھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ جس ٹویٹ کا آپ نے حوالے دیا، ان کی بہن جو ہیں روبینہ خان صاحبہ، دیکھیے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ علیمہ خان صاحبہ اتنی پرو ایکٹیو قسم کی خاتون ہے، ڈومیننٹ خاتون ہے۔ ان کے حوالے سے پارٹی میں بڑی ریزرویشنز عرصے سے پائی جاتی تھی، لیکن جب تک خان صاحب جیل سے باہر تھے وہ پارٹی کے اندر وہ سے نہیں رکھ پاتی تھی، اور رکھنی بھی نہیں چاہیے تھی کیونکہ خان صاحب خود باہر موجود تھے۔ لیکن بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے، اور اس سے پہلے جو ان کی سابقہ اہلیہ تھی ریحام خان صاحبہ، ان کے حوالے سے ان کے ہمیشہ سے ریزرویشنز رہی ہیں، باقی بہنوں کی بھی رہی ہیں، لیکن علیمہ صاحبہ اس میں بڑی ووکل رہی ہیں، یہ ان کی فیملی کے لوگ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ لیکن علیمہ صاحبہ کے اوپر اتنے ریڈ ٹیگز لگ چکے ہیں کہ ان کو ہر جگہ سے مسائل کا سامنا تھا۔ کبھی ان کے بچوں کو پکڑ لیا جاتا تھا، جیل میں جب ملاقاتوں پہ پابندی ہوئی تو سب سے پہلے ان کے اوپر کراس لگایا گیا۔ I'm sorry۔ اس کے بعد یہ کہ ان کی ملاقاتوں کے بعد جو وہ آ کے اسٹیٹمنٹس دیتی تھیں، اس کی تشہیر کے اوپر پابندی ہوئی، مطلب بہت ساری چیزیں، میں شاید ان گنت چیزیں ہیں جو کوٹ کر سکتی ہوں۔ تو علیمہ خان صاحبہ کی جو ایک پرسنالٹی ہے، اس کے ایشو کی وجہ سے بھی ان کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اگر ان کی جو دوسری بہن روبینہ ہے، اگر وہ اس قسم کا ٹویٹ کر رہی ہیں جس میں وہ خان صاحب کی اہلیہ کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں اور دیگر ایشوز کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کچھ اور ہیں۔ ہم نے اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے تو پہلے بھی بات کی تھی کہ بشریٰ بی بی صاحبہ اور جو علیمہ خان صاحبہ ہیں، ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، نہ ہی تھے اور نہ اب ہیں۔ بھلے وہ جیل کے اندر ہوں، لیکن ابھی بھی پارٹی کی بہت سی چیزوں میں ان کی انٹرفیئرنس جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کا علیمہ خان صاحبہ کو بخوبی اندازہ بھی ہے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب ایک تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خان صاحب کان کے کچے ہیں، ان کو جو بات کہی جاتی ہے وہ اس وقت اس کے اوپر فوری ریئیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کی جب اہلیہ سے بھی ملاقات ہوتی ہے اور جب اپنی بہنوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے تو اس میں بالکل اپوزٹ پکچرز ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ تو وہ جو ریزرویشنز ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ضرور روبینہ صاحبہ نے بات کی ہے، اور ان ریزرویشنز کا کچھ ذومعنی پس منظر کچھ اور ہے، لیکن وہ جو جانتے ہیں وہ اس کو بخوبی سمجھتے ہیں، عام لوگ شاید اس کو اس طریقے سے نہ سمجھ سکیں۔ اچھا، یہ ٹویٹ انہوں نے، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، سوری، یہ ٹویٹ انہوں نے کہیں توشہ خانہ کیس 2 کے سلسلے میں تو نہیں کی؟ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ کل علیمہ خان نے کہا تھا کہ ایک امپورٹنٹ کیس کا، دیکھیں اب اس میں بہت ساری کڑیاں ہیں۔ ایک یہ کہا گیا کہ جی ایک امپورٹنٹ کیس ہے، اس کیس کا فیصلہ آنے والا ہے۔ پھر اگر آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو سزا ہونے والی ہے، لیکن ابھی یہ چیزیں جو ہیں وہ 9 مئی کے حوالے سے نہیں کسی شیپ میں جا رہی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جو توشہ خانہ ہے وہ اپنے اینڈ پر پہنچ رہا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا، لیکن شاید یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس کیس میں شاید ان کی اہلیہ کے لیے کوئی گنجائش پیدا کر دی جائے اور خان صاحب کو کہا جائے کہ آپ کو تو جیل میں ٹھہرنا پڑے گا، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب معاملات بہتر ہو سکیں، اور وہ بظاہر ابھی اس اسٹیج پر نظر نہیں آ رہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب وہ بھی ایک کیریکٹر ہے، ویسے میں تو کہتی ہوں بہت زبردست کیریکٹر ہے پی ٹی آئی کا، اور ان کا سمجھ میں نہیں آتا ویسے مجھے تو آپ نے وہ جرمن
جرمن سفیر کی ملاقات نہیں دیکھی کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں آرڈر کرنے والے. دیکھیں اب وہ جرمن سفیر کو کوئی ٹرانسلیٹ کر کے بتا دے کہ ہماری عزت رہے گی, لیکن انہوں نے گنڈاپور صاحب نے بھری میٹنگ میں جہاں موبائل ریکارڈنگ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر انہوں نے جو لیکچر دیا, مطلب پاورز کے اوپر اور اس بات کے اوپر, میں کہتی ہوں کہ سلیوٹ ہے ان کو کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے. ہاں بھائی وہ دیکھیں اب انہوں نے میڈیا سے گفتگو جو کل انہوں نے کی ہے, انہوں نے کچھ باتیں تو چلیں ٹھیک بھی کر دیں, جس میں انہوں نے کہا کہ جی سوشل میڈیا ان گائیڈڈ میزائل ہے اور ان ڈراموں کی وجہ سے عمران خان رہا نہیں ہو رہے, لیکن وہ یہ بھی کہتے نظر آئے کہ جی مجھے ہر دفعہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور حالانکہ جو ہے وہ اپنی وہ کانٹریبیوشن اور سیکریفائسز کو بھی اس میں وہ کر رہے تھے, اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دی اسٹیبلشمنٹ ان کو جو ہے وہ ملاقات نہیں کروانے دی جاتی. تو ہر ایک کا انہوں نے کہا, انہوں نے مذاق میں تو نہیں کہا, اور انہوں نے کہا ہر ایک کا جو ایک اپنا ہی ایجنڈا ہے, اپنا ہی ایجنڈا ہے اور سب لے کے چل رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی مائنس عمران خان تو کسی کا باپ نہیں کر سکتا. اب پتہ نہیں ان کا اشارہ علیمہ خانم کی طرف تھا یا کس طرف تھا, بہرحال تو یہ جو وہ کرنے کی کوشش کریں, کیا خود وہ اپنے آپ کو مشکلات میں گرا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اب 3-4 چیزیں میں جلدی سے اس پہ چاہوں گی, ہم کامنٹ اس پہ اوور آل ایک تھوڑا سا پکچر لوگوں کو کلیئر کر سکیں. ایک تو یہ کہ علیمہ خان صاحب کے حوالے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جی پارٹی کی سربراہی شاید ان کو وقتی دی جا سکتی ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو نہیں دی جائے گی. اس کی وجہ یہ کہ اگر ان کو وہ حصہ مل گیا تو جو بشرا بی بی صاحبہ کا گروپ ہے, مطلب جو ابھی پولیٹیکل لیڈرشپ باہر موجود ہے, وہ یہ نہیں چاہے گی کہ کوئی خاتون جو ہے وہ لیڈرشپ کی باغ ڈور لے. پھر یہ کہ جو موروثی سیاست کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, اس کو بڑا دھچکا پہنچے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو توشہ خانہ کے حوالے سے فیصلہ ہے اس میں یہ ضرور ہے کہ خان صاحب ضرور متاثر ہوں گے, لیکن ان کی اہلیہ کتنا متاثر ہوں گی اس کے اوپر ابھی غور ہو رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ابھی فائنلائز نہیں ہو سکی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی انڈر پروسیس ہیں, جو شاید پی ٹی آئی کے عمل دخل اور پی ٹی آئی کی باڈی لینگویج, پی ٹی آئی کا جو طریقہ کار ہے اس کو دیکھ کے ڈیفائن کریں گی. لیکن اگر پارٹی وائز دیکھا جائے تو کسی حد تک اس وقت خان صاحب جو ہیں ان کو بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہیں. اگر وہ بغیر اپنی ٹیم کی مشاورت سے, جس میں گنڈاپور صاحب بھی شامل ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہنے میں کہ گنڈاپور صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے, لیکن اگر دیکھا جائے تو گنڈاپور صاحب وفاق کے ساتھ بھی اچھی بات چیت کر رہے تھے. دیکھیں ایک صوبے کا جو سی ایم ہے اس کو وفاق کے ساتھ ہر صورت میں بات کرنی ہے, اس کو صوبہ پنجاب کی سی ایم اور سندھ کے سی ایم کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو بھی کھنچوانی ہے, اس کو اپیکس کمیٹیوں میں بیٹھنا ہے. تو ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ وہ ان کے ساتھ ایک اچھے جیسٹر کے طور پر کام کریں. لیکن ہو یہ رہا تھا کہ ان کے پریشر کی وجہ سے بہت سے مواقعوں کے اوپر وہ سی ایم کی ذمہ داری نہیں نبھا رہے تھے. جو توقعات ان سے اداروں کو بھی تھیں اور جو حکومت کو تھیں یا فیڈریشن کو تھیں, وہ توقعات وہ فلفل نہیں کر رہے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ جو کام صوبے میں کرنا چاہ رہے تھے وہ کام وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے تھے, کیونکہ اس کے حوالے سے فنڈنگ, ریسورسز اور دیگر جو چیزیں تھیں وہ وفاق نے ان کو دینی تھیں. اب جب انہوں نے اپنا ایک لنک نہیں اسٹیبلش کیا تو وفاق نے ان چیزوں کو ہولڈ کر دیا, اس کی وجہ سے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. تو وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ وہ وفاق کے قریب ہو سکے اور نہ صوبے کے لیے کچھ کر سکے. صوبے کے لیے جب کچھ نہیں کر سکے تو اس کا ایک انٹرنل پریشر بلڈ اپ ہوا, اور جو ان کو ریزسٹنس کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. اور ایک بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی ان کو چینج کر دینا چاہیے. وہ اسی لیے ہے کیونکہ وہ ایک سرٹن ٹائم کے اندر کچھ لوگوں کو تو خوش کرتے رہے, لیکن وہ صوبے کے لوگوں کو خوش نہیں کر سکے. تو اس لیے ان کی ملاقاتیں, میرا نہیں خیال کہ ان کی ملاقاتوں پہ ابھی تک کوئی پابندی ہے. ان کو شاید ایک آدھ دفعہ ملنے نہیں دیا گیا, جس میں ابھی ریسنٹ ان کی میٹنگ شامل ہے. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ وہ کتنی مرتبہ میٹنگ کرنے کے لیے آئے. آپ 6 مہینے میں ایک دفعہ آئیں اور اس کے بعد آپ کہیں مجھے ملنے نہیں دیا گیا, تو آپ بھائی 6 دن بعد دوبارہ آ جائیں, آپ اگلے ہفتے پھر آ جائیں. اگر لگاتار 10-12 مرتبہ آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے ملنے نہیں دیا گیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ سی ایم کو ایک حد سے زیادہ آپ نہیں روک سکتے ہیں, کیونکہ آفیشیل ان کے پاس بھی ایک عہدہ موجود ہے, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سی ایم صاحب چاہیں تو ان سے مل سکتے ہیں. لیکن وہ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہ رہے ہیں کہ جی مجھے سی ایم ہونے کے باوجود بھی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. میرا خیال یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ خان صاحب کی طرف سے بھی انیشیٹ ہو رہی ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ناپسندیدگی کا اظہار ہے خان صاحب کی طرف سے گنڈاپور صاحب کے حوالے سے. اور کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ شاید گنڈاپور صاحب کے بارے میں کسی بھی دن خان صاحب کوئی سخت فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر ابھی تک یہ چیزیں ایسی ہیں. چند ایسے فیصلے ہیں جو کہ ابھی تک ہولڈ کیے گئے ہیں, جس میں سے ایک یہ فیصلہ بھی ہے, اور ایک فیصلہ اور بھی ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ سے کب استعفے دینے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خان صاحب کے پاس ابھی کارڈز میں تو موجود ہیں, لیکن خان صاحب نے شو نہیں کیے ہیں. اچھا, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کے پی کے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کا گراف گر رہا ہے, اور اس پر جو ہیں وہ خان صاحب کافی ورڈ ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے ہم نے ابھی اسی پوائنٹ پر بات کی, اس پر تھوڑا سا ضرور میں چاہتی ہوں پی ٹی آئی کے حوالے سے. دیکھیں اگر آپ کہیں بھی شو کیس کرنا چاہیں, میں مریم نواز صاحبہ کی اس حوالے سے مداح ضرور ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو اپنی پبلسٹی کرنی آتی ہے,
وہ مطلب سیلاب میں جائیں, کہیں بھی جی. جائیں, جاپان جائیں, ان پہ جتنا مرضی کرٹیسزم ہو جائے لیکن وہ لگی ہوئی ہیں کہ انہوں نے اپنی پبلسٹی کرنی ہے. اب وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو, میں دیکھیں ان کی وکالت نہیں کر رہی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنا مٹیریل سوشل میڈیا کا, کیا مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں کبھی ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ, یا کبھی گنڈا پور صاحب؟ بھائی آپ کی ٹیمز ہیں, آپ کے پاس بجٹس ہیں, آپ کیوں اپنے کاموں کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے؟ آپ کیوں لوگوں کو نہیں بتا رہے کہ جی سندھ میں اتنا کچھ ہو رہا ہے, آپ نے تھر کو پورا بدل دیا ہے؟ نہیں بتا رہے. آپ کے میئر کراچی کی سڑکوں پر بارش میں گھوم رہے ہیں لیکن آپ اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے اپنے آپ کو کیسے سیل کرنا ہے, اپنے کام کو کیسے سیل کرنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے جو نوے پروجیکٹس لانچ کیے ہیں اس میں سے ایک بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا, اور اس میں سے کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جن کے نام ٹائٹلز بدل کے شہباز شریف صاحب کے یا ماضی کے پی ٹی آئی کے پروجیکٹس کو ری لانچ انہوں نے کیا, لیکن جو بھی ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور کام کر رہی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کو اور سی ایم صاحب کو, جو مراد علی شاہ صاحب ہیں, ان کو بھی, ایون بلوچستان کے سی ایم کو بھی ان کو فالو ضرور کرنا چاہیے, تاکہ ان کو بھی تھوڑا گڈ بکس میں آنے کی جو ایک کوشش ہے وہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. بٹ آئی تھنک کہ اس وقت کی سچویشن میں اگر دیکھا جائے تو کے پی میں جو پی ٹی آئی ہے وہ بظاہر ان سے کافی نالا نظر آتی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کا ایک اپنا مخصوص گروپ ہے, یہ خان صاحب کے قریب تھے, اور یہ ایک ان کے بارے میں ایک پرسیپشن تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہیں. اس پرسیپشن نے بھی ان کو بڑا نقصان پہنچایا, پھر خان صاحب کو بھی انہوں نے مایوس کیا, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو تو مایوس کیا ہی. تو اس لیے ان کے ہاتھ میں بظاہر کچھ نہیں آیا سوائے پیسوں کے. اچھا, اسی لیے وہ تھوڑا سا اگریسو ہے. اچھا, ایک چیز اور جو بہت ڈبیٹ چل رہی ہے اس پر, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس میں اور موجودہ حکومت میں جو ہے وہ نئے ڈیمز اور کیا کہتے ہیں نئے صوبوں والے معاملات جو ہیں ان میں کچھ جو ہے وہ اختلافات موجود ہیں. ایسا ہے یا یہ چیزیں زیر بحث ہی نہیں ہیں؟ اس میں دو چیزیں اہم ہیں. ڈیمز کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے, اب دیکھیں آپ کو نہروں کا مسئلہ یاد ہوگا. نہروں کے مسئلے پہ پہلے دن پیپلز پارٹی نے کہہ دیا کہ یہ نہریں ہم نہیں بننے دیں گے, اور انہوں نے نہیں بننے دی. اب چاہے اس کی وجہ سے سی پیک کو نقصان پہنچا ہو, کیوں وہ سی پیک کا پارٹ آف پروجیکٹ تھا, لیکن وہ نہیں کر سکے. تو اب اگر آپ نے پاکستان کے مفاد میں سوچنا ہے تو آپ کو اپنی جو ریزرویشنز ہیں نا ان کو دور کرنا ہوگا. اب آپ کالا باغ ڈیم کو دیکھ لیں, جب کالا باغ ڈیم کے بارے میں بات ہوئی صرف گنڈا پور صاحب نے کی, ان کی پارٹی نے ڈر کے مارے کہا جی ہم تو اس کو انڈورس ہی نہیں کرتے, ان کی ذاتی رائے. وہاں سے وہ جو چند نشستوں کی اے این پی ہے, حالانکہ ان کے اوپر بڑی پرانی پارٹی ہے کے پی کی, لیکن ان کی وہ اسٹرینتھ اب کمزور ہو چکی ہے کے پی میں. انہوں نے کہا جی ہم ہر صورت میں بننے نہیں دیں گے کالا باغ ڈیم. سوال یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم میں آخر ایشو کیا ہے, اور اگر ہے تو کالا باغ ڈیم کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ آپ کے پاس الٹرنیٹ ہونا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کوئی پلان نہیں دے رہے, لیکن جو آلریڈی پلانز موجود ہیں ان کو آپ خراب کر رہے ہیں. تو اب تھوڑا سا پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ان ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے پولیٹیکل گینز کے بجائے پاکستان کے مفاد میں سوچیں. ڈیمز کے اوپر یہ اگلے 6 مہینے سے 8 مہینوں میں ڈیمز کے اوپر بہت کام ہونا ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان میں پانی کی جو ریسورسز ہیں ان کو پریزرو کرنے پہ کام ہونا ہے. لیکن وہ لانگ ٹرم پلان ہے. شارٹ ٹرم پلان یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ڈیمز بنانے, ہم نے اپنا اسٹوریج کیپیسٹی بڑھانی ہے, ان سے ہم نے الیکٹریسٹی کو بھی استعمال کرنا ہے, اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج پہ کیا ہوگا کہ ہم نے پانی کو کیسے اسٹور کرنا ہے. سیلاب آتا ہے تو اس کے جو ریڈیس میں, یعنی کہ جو اس کا پورا ٹریک ہے, اس کے ارد گرد کی آبادیوں کو سب سے پہلے ری لوکیٹ کیا جائے گا. یہ وہ چند چیزیں ہیں جو کہ پلان کے حوالے سے امیڈیٹ جس کے اوپر کام کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ اگلے سال کے بارے میں بھی یہ پیشن گوئی ہے کہ ممکنہ طور پر فلڈ آ سکتا ہے. بالکل. تو سب سے پہلے جو کام ہوگا وہ ڈیمز کے علاوہ یہ ہوگا کہ وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, ہم نے تو اسلام آباد کی مثال بھی دیکھ لی ہے, تو ہم ان تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اب ری لوکیٹ ہوتے ہوئے یا ختم ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اوکے, دیٹس گڈ. اور نئے صوبوں والا میٹر مجھے لگتا ہے کہ اتنا جلدی نہیں ہوگا. نئے صوبوں کا پوائنٹ میں نے مس کر دیا. نئے صوبوں کا دیکھیں, جنوبی پنجاب کا ہے جو, اگر میں سب سے اس میں سر فہرست کہوں, اس میں جنوبی پنجاب جو ہے اس میں اسٹیک کس کا ہے اس کے بننے میں؟ اس میں فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, اس میں فائدہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے, اس میں نقصان مسلم لیگ نون کا ہے. تو اس لیے مسلم لیگ نون نہیں چاہے گی, لیکن کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اگر مسلم لیگ نون کو لانگ ٹرم بیسس پہ اپنی حکومت چاہیے اور آگے بھی چاہیے, تو اس کو ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی پڑے گی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.